السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت عابد اور ہم اپنے اسی پروگرام میں آئے ہیں جس کا نام ہے تبدیلی پاکستان اور ہم تعلیم کے لیے چاہے جاؤ سین بھی. یہ ایک بڑا مشہور اقوال گزرا ہے، لیکن کیا ہم جاتے ہیں؟ ہم جاتے ضرور ہیں لیکن نوکریوں کے لیے، ہم جاتے ضرور ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے. جب ہم تعلیم اور تربیت کی بات کرتے ہیں تو تعلیم تو ہم لیتے ہیں، تربیت شاید ہمیں نہیں مل پاتی. سندھ حکومت کے بڑے دعوے ہیں ویسے کہ تعلیم کے لیے آپ ادھر چلے جائیں، 500 کرسیاں آ جاتی ہیں، لیکن پیسے جو ہوتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ناقابل فراموش. آج اسی طریقے سے ہم تھوڑی سی باتیں کریں گے، تھوڑی تلخ حقیقتوں پہ باتیں کریں گے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک نئی ایپ ہے جس کے بارے میں ہم اس کو انٹروڈیوس بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے کافی عرصے اس کو کچھ عرصہ ہو گیا مارکیٹ میں آئے ہوئے، اس پہ کافی اچھا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں جن پہ انہوں نے کام کرنا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فصیح الدین احمد صاحب اور محمد شکیل صاحب. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے اپنی طرز کا یہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ آئیڈیا ہے. جی بالکل، اس کو اسی لیے ہم اردو کی پہلی باقاعدہ ڈیجیٹل لائبریری اپلیکیشن کے طور پر ہم نے اس کو متعارف کرایا ادیب آن لائن کو. اور یہ واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اپنی نوعیت کی یہ پہلی کوشش ہے جو کہ اردو کے حوالے سے ایک بہت معیاری کوشش ہم نے کی ہے، اور اس میں اردو کی کتابوں کو نستعلیق رسم الخط میں ڈیجیٹائز کرنے کا ہم کام کر رہے ہیں، اور بحیثیت ایک لیجیٹیمیٹ ایپ، یعنی ادیبوں سے اور پبلشر حضرات سے باقاعدہ اجازت کے تحت کتابوں کو اس میں شائع کیا جا رہا ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا اردو کا لٹریچر محفوظ ہو جائے اور دنیا بھر کے پڑھنے والوں تک بآسانی دستیاب ہو، اور دوسری طرف ایک کمرشل ماڈل کے ذریعے اس کو بینیفیشل بنایا جائے تمام لکھنے والوں کے لیے. تو جتنی یہ ایپ آپ لوگوں کے لیے فروٹفل ہے، اوبویسلی آپ لوگوں کا تعلق بھی پڑھنے لکھنے سے ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے. اور وہ جب ایپ میں نے آپریٹ کرنے کی کوشش کی تو اس میں تقریباً کوئی 300 پلس کتابیں موجود ہیں. کیسے سیکیور ہوگا ہمارا یہ معاشرہ پڑھائی کے حوالے سے؟ یہ ایک تو پہلے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیسے ہوگا؟ ہم لوگ کیسے اردو جو ہے اس میں پراپر بات کریں گے؟ کیونکہ ابھی ہم لوگ بائی لینگویج ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بڑے ساری چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو وہ ہمارا ایک بچہ اردو پراپر کیسے بولے گا؟ دیکھیں، مختلف ڈائمنشنز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اردو کی کتابوں کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، اسکولوں کالجوں کی لائبریریز تک پہنچائیں. تو پڑھنے کا رجحان بڑھے گا تو اسی طرح سے زبان آپ کی صاف ہوتی چلی جائے گی. دوسری چیز جو دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں جیسے تحریک نفاذ اردو ہے، یا اور جو ابھی جو خطرہ ایک اور جو درپیش ہے ہماری نوجوان نسل کو، وہ رومن اردو کا ہے. تو وہ بھی ایک چیلنج ہے جس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ اشتہارات میں اور دوسری سائن بورڈز وغیرہ پر پراپر اردو لکھی جائے. جب اردو زبان موجود ہے، ہمارا اپنا رسم الخط موجود ہے، تو ہم رومن کے ذریعے اس کو کیوں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ٹھیک. تو کیا کوئی آپ لوگوں نے ایسی جو ہے وہ کسی ایسے فورم پہ آپ گئے ہیں جہاں پہ اس چیز کو پراپرلی دیکھا جاتا ہو؟ کوئی ایسے ادارے میں سے آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے جہاں پہ آپ لوگ نے جو ابھی جو ماشاءاللہ آپ نے بتایا وہ بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے، ہونا بھی چاہیے اور اللہ کرے ہو بھی. تو کیا آپ کا کہیں اس طرح سے کسی سسٹم سے جڑنے کا کوئی اتفاق یا ان سے بات چیت کا کوئی؟ کافی سارے اداروں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، جس میں کہ تحریک نفاذ اردو والے ہیں جو کہ اس حوالے سے بہت عملی کوششیں کر رہے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ سرکاری طور پر اردو کا نفاذ ہو. تو انہی کو ہم نے یہ تجاویز دی تھی کہ جی اگر آپ اس چیز پر بھی قانون سازی کروا سکیں کہ اشتہارات میں جو زبان استعمال ہوگی وہ اردو زبان استعمال ہوگی، رومن استعمال نہیں ہوگی، تو اس کے اثرات اگلے چند سالوں میں آپ کو ہماری نئی نسل میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ان کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی، اردو سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی. اور ساتھ ساتھ ہم جو ادیب آن لائن کے ذریعے کام کر رہے ہیں اس میں بچوں کا بھی ادب ہم لے کر آ رہے ہیں. تو جو بچے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی ان کی کیا کہنا چاہیے کہ اردو کی ووکیبلری، ان کی زبان وسیع ہوگی، اور ان کے لیے اردو میں بولنا، اردو میں بات کرنا آسان ہوگا. تو یہ پراپر اردو میں رائٹ؟ جی فی الحال یہ اردو میں ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو ہم مزید علاقائی زبانوں تک بھی وسعت دیں گے، اور ایون انگریزی کی کتابیں بھی ہم اس میں لیٹر آن شامل کریں گے. صحیح. اداروں کی جیسے آپ نے بات کی، آج ہی ہماری ملاقات ہوئی انجمن ترقی اردو، وہ بھی اردو کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے وہ بھی کام نہیں کر رہے. تو آج ہم ان سے ملے تو ہم نے کہا ڈیجیٹائزیشن پہ بھی ہمارے ساتھ کولیبریشن کر کے کچھ کریں. تو وہی بات ہے کہ ہمارا میسج ڈیجیٹل فارم میں کتابوں کی شکل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، چاہے وہ بچے بڑے ہیں. ہاں کیونکہ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہے ہی ڈیجیٹلائز.
تو جب تک ہم اس چیز پہ آئیں گے نہیں تو وہ لوگوں تک پہنچے گی نہیں. جی, اور وہی ہمارا کہنا تھا. ابھی ہم ایکسپو میں موجود تھے 5 دن, وہاں پر 300 سے زائد پبلشر حضرات اور اسٹالز موجود تھے, لیکن انفارچونیٹلی اردو کے اوپر صرف ڈیجیٹل, اگر اردو کے اوپر کوئی بات کر رہا تھا تو وہ ادیب آن لائن کے اسٹال پر وہ بات ہو رہی تھی, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر آلریڈی ٹو لیٹ, اور بہت سارے لوگوں کو اردو کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے, اردو کا لٹریچر محفوظ کرنا چاہیے اور اس کو دنیا بھر کے اردو پڑھنے والوں تک پہنچنا چاہیے. ایکسپو میں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ یہاں رہتے ہیں, لیکن دنیا میں بہت سارے پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے لوگ ایسے ہیں جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں, اردو کی کتابیں ان تک نہیں پہنچ پاتی. تو ادیب آن لائن ایک سلوشن ان کو آفر کر رہا ہے, جس میں کہ ان کے لیے بھی ویلیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ جو ہے وہ لکھنے والوں تک بھی پہنچتا ہے. صحیح. تو نہیں تو کیسے کولیبریٹ کرتے ہیں آپ رائٹرز کو اپنے ساتھ, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارا باقاعدہ ایک بزنس ماڈل ہے اور وہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں رائٹرز کے ساتھ. اس میں سارا ہمارا ریونیو کا کیلکولیشن میتھڈالوجی ڈسکرائب ہوتی ہے, اور اس کے تحت رائٹر پھر ہمیں اپنی جو بھی ان کی کتابیں ہیں اس کے رائٹس ہمیں دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنی ٹیم کے ذریعے سے ان کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں اور ان کو اسی اوریجنل سرورق کے ساتھ, کسی کیس میں ہم خود بھی سرورق ڈیزائن کرتے ہیں, جو پرانی کلاسکس ہیں جو ابھی کاپی رائٹ کے قانون میں نہیں آتی وہ ہم خود بھی اپنی ٹیم سے تیار کرواتے ہیں. اوکے, صحیح. تم اچھا, یہ تو ہو گئی سیکیور کرنے کی بات اپنے ہی مواد کو, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے لوگ ہیں, لکھنا ان کو آتا ہے, لکھنا وہ چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا آپ لوگوں نے پلیٹ فارم رکھا ہے اپنے پاس؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں نئے لکھنے والے بھی جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں ہم خود بھی ایسے لوگوں کو سرچ کرتے ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کتاب کی اشاعت ان کے لیے اتنی آسان نہ ہو, تو ہم نے اس کو بہت سہل بنا دیا ہے. تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے تھرو ہمیں رابطہ کرتے ہیں یا ہم خود اپروچ کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نئے لکھنے والے ہیں, یہ اشاعت کے حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم ان کو ایک بہت ہی سہل ان کو راستہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ڈیجیٹلی ہم اویلیبل ہیں آپ کے لیے, آپ چاہیں تو ہمارے پلیٹ فارم پہ اپنی کتابیں رکھ سکتے ہیں. اور بہت سارے نئے لکھنے والوں کی ادیب آن لائن پہ کتابیں موجود ہیں. اچھا, یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے, ہم ڈسکریج نہیں کرتے کہ بھئی بہت ہی کوئی بڑا نام ہو, ہم صرف اس کے معیار کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا معیار ہے, اس نے اچھا لکھا ہے, تو بالکل ہم اس کو شامل کرتے ہیں, اور کیا بھی ہم نے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کا جو ایک بچہ ہے نا, اس کو بڑا اردو پڑھنے میں بڑا مشکل ہے, بہت مشکلات آتی ہیں اس لیے کیونکہ ہم بڑی معذرت کے ساتھ, مطلب جس بھی پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہم انگلش کو تو نا مطلب شاید اپنی مدر ٹنگ سمجھتے ہیں, اور وہ بڑی ہمیں وہ نہ آئے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں. بٹ اگر اردو اگر ہم اس میں غلطی کریں تو وہ ہمارے بچے کو تو اردو نہیں, وہ تو اردو نہیں پڑھ سکتا. یا بہت سے بچے ماں باپ جو میں نے بڑے اچھا لیول کے دیکھے ہیں, وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں بچوں کو کہ نہیں بیٹا تم چیٹنگ کر لو. تو اس میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, مطلب آپ کے گھر کے بچے کس طریقے سے چل رہے ہیں, اور جو ابھی ہمارے جو ریسنٹ جو معاشرہ چل رہا ہے اور جس میں ہم تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں, تو اس میں تبدیلی پازیٹیو آئی ہے نیگیٹو آئی ہے, اسپیشلی ہماری اس اردو کو لے کے؟ دیکھیں, اس میں تو یہ ایک طرح سے بڑا ملٹی ڈائمینشنل کوشچن ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں تو مختلف جو معاشرے کی اکائیاں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ساری جو تربیت ہے وہ ہم نے اسکولوں کے حوالے کر دی ہے, تو وہ تو درست نہیں ہے. اصل کام تو پیرنٹس کا ہوتا ہے. بے شک بچہ آپ کا اسکول جا رہا ہے, لیکن اسکول میں بھی جو فیکٹر ہے وہ تعلیم تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. تربیت والا پہلو وہاں ختم ہو چکا ہے, ویسے کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. لیکن میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا, باہر کے اسکولوں میں بھی ہم نے انوویشن کی بات شروع کر دی ہے, اور بزنس مینجمنٹ بچوں کو سکھانی شروع کر دی ہے, اور ان کو کریٹو تھنکر بنا دیا ہے. لیکن وہ تربیت کا پہلو وہاں بھی مس ہو گیا. وہ جو تربیت کا پہلو ہے نا, اس میں والدین کا کردار, معاشرے کا کردار, سب سے پہلے والدین کا, پھر اساتذہ کا, پھر معاشرے کا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہمارا ایک بحیثیت سوسائٹی میں بات کروں گا, بحیثیت معاشرہ جو ایک ایشو ہے وہ بنیادی اخلاقیات ہے, بیسک ایتھکس. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ چیزیں اسٹرانگ ہوں گی تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی ایڈریس ہوتی چلی جائیں گی. پھر خود سے جو ہے نا اندر ایک اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے بچوں کے اندر.
اور پھر وہی بات کہ اپنی زبان سے جڑنا اوور دی پیریڈ آف ٹائم. آئی ڈونٹ نو کہ شاید ساؤتھ ایشیا میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, پاکستان میں, ہندوستان میں اور بنگلہ دیش وغیرہ میں, کہ وہ اپنی لینگویج کے مقابلے میں, کیونکہ ہم اتنا عرصہ ظاہر ہے انگریزوں کی عملداری میں رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا کمپلیکس ہے جو سم ہاؤ وہ نکل نہیں پا رہا, بائی دا ٹائم بھی نکل نہیں پا رہا. تو اب کوشش یہی ہے کہ اردو کو گلیمرائز کیا جائے اور اردو کو اس کا اصل مقام پہ ہم لے کر آئیں. اس میں ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, اس میں معاشرے کا کردار ہے, اس میں اساتذہ کا کردار ہے, اس میں والدین کا بنیادی کردار ہے. اور میں دیکھتا ہوں اکثر کینیڈا وغیرہ میں ایسی فیملیز ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بچپن سے گھر میں اردو بولتے ہیں, اردو کتابیں ان کو پڑھواتے ہیں اور ان کے بچے ماشاءاللہ بہت اچھی اردو بولتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر اس پہ کون توجہ دے گا. والدین اور جو اسکول کی بات کر رہے ہیں تو والدین, ہم دیکھ رہے ہیں بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں پڑھ رہے, تو ٹھیک ہے اگر وہ 2 انگریزی کتاب لا رہے ہیں تو ان کو انکریج کرے کہ ایک اردو کی بھی کتاب. اسکول میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ انگریزی پہ اتنا ایمفسائز کر رہے ہیں تو اردو پہ بھی کریں. اگر انگریزی گنتی سکھائی جا رہی ہے تو اردو گنتی بھی سکھائی جائے. تو ابھی ہے تھوڑا اچھا انکریجنگ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ کچھ اسکول سے جو میں رابطے میں ہوں یا جانا ہوتا ہے تو وہاں اگر 2 کوئی بچوں کا اینول فنکشن ہو رہا ہے, اگر 2 جو ہے نا اس پہ کوئی ایسی جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس میں انگریزی ہے تو ایک پھر اردو بھی ہوتی, تو اچھا ہے, انکریجنگ ہے. ہمیں پھر یہ اپنا رول یہ ہے بحیثیت والدین اتنا ضرور کریں ہم کہ اگر بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے بالکل اچھی بات ہے, اردو کو بھی ہم کہیں کہ اس کو بھی جگہ دو. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ انگلش ہمارا کمپلیکس ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ اردو ہی سمجھتی ہے, اردو ہی بولتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اسی کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس پر امپروو کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایک طرح سے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات جو ہے, تو اس سے بہتر یہ کہ ہم کسی ایک طرف یکسو ہو جائیں. ٹھیک ہے, انگریزی کوئی بری زبان نہیں ہے, بحیثیت لینگویج آپ ساری زبانیں سیکھیں, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور اون لینگویج. اپنی زبان کو اہمیت دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر انگریزی بولیں تو انگریزی بولیں, اور اگر اردو بولیں تو اردو. یہ اصل بات ہے. ادیب آن لائن کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنے کے لیے, مطلب اب آبویسلی بہت سے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو, کتنا آپ لوگوں کو مشکلات پیش آئی ہیں؟ اس میں چیلنجز پیش آئیں بالکل, اور ٹیکنیکلی بھی ہم نے کافی ریسرچ کر کے یہ ایک طریقہ کار ہم نے وضع کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم کتابوں کو اس شکل میں لے کر آئیں کہ واقعی اس کو ڈیجیٹلی پڑھنے کا لطف آئے. کیونکہ پچھلے چند سالوں میں بے شمار ویب سائٹس ایسی آئی ہیں جو اردو پہ کام کر رہی ہیں, اسپیشلی جب یہ نستعلیق رسم الخط کو گوگل نے اور ایپل نے انٹروڈیوس کرایا تو اس کے بعد بہت ویب سائٹس آ گئی ہیں, لیکن اس کی جو پریزنٹیشن ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے پیش کرنے کا, وہ اتنا دلکش نہیں ہے, وہ اٹریکٹیو نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے پھر ایک کوشش کی اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ کتابیں اس طریقے سے سامنے آپ کے آتی ہیں کہ آپ کو ویسا ہی لطف آتا ہے کہ جیسے کتاب پڑھنے کا. تو یہ ایک چیلنج تھا جو ٹیکنیکل سائٹ پہ تھا. دوسری طرف جیسا کہ ہم نے کہا باقاعدہ اجازت لے کر یہ کام کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی چیلنج ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں 2 چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس کم ہے. ایک تو ڈیجیٹل کتابوں کے حوالے سے ہمارے مصنفین حضرات بھی خائف ہیں, اور ہمارے جو ناشرین ہیں, پبلشر حضرات, وہ بھی اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں, جبکہ اصل میں یہ ان کے لیے کمپلیمنٹ ہے. وہ ابھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ایک چیز وہ, دوسرا ہمارے یہاں جو پائریسی کے حوالے سے لوگوں کی اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. تو کوئی کتاب آتی ہے, لوگ اس کو اسکین کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جبکہ وہ انڈر دی کاپی رائٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی چیلنجز ہیں, جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ابھی کچھ وقت لگے گا لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے میں, ان کو یہ بات سمجھانے میں کہ ٹھیک ہے کاپی رائٹ فری کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں آن لائن یا اسکین بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو لیٹسٹ کتابیں شائع ہو رہی ہیں ان کو اسکین کرنا بغیر اجازت یا اس کو پھیلانا, اس کی ترسیل کرنا, وہ کافی ایک اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی غلط ہے. ہمارے یہاں سائبر کرائم ونگ موجود ضرور ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے, اور پھر وہی بات کہ اویئرنیس نہیں ہے مصنفین کے اینڈ پر اور پبلشرز کے اینڈ پہ, تو اس لیے وہ اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہے. صحیح. وہی چیلنجز میں وہی بات ہے کہ ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم تو باقاعدہ اجازت سے لے کر آ رہے ہیں, تو وہ پھر ہنستے بھی ہیں, مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ تو چیز وہاں فری مل جاتی ہے, یہاں فری مل جاتی ہے, تو آپ جو ہے نا ایسا کیا کمال کر رہے ہیں. تو ہم ایک صحیح کام کر رہے ہیں جس سے جو اس کا جو بھی اس کا حقدار ہے اس کو اس کا حق پہنچ رہا ہے. یہ اچھی بات ہے. نہیں, کم از کم ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے یہ تو اقدام اٹھایا کہ ایٹ لیسٹ ہم صرف باتیں ہی کرتے ہیں نا کہ اس نے یوں نہیں کیا, حکومت نے یوں نہیں کیا, ٹیچر نے یوں نہیں کیا, گھر میں یوں نہیں ہوا. ہم نے خود کیا
کم از کم ایٹ لیسٹ آپ لوگ وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہوں گے اس چیز میں کہ آپ لوگوں نے کچھ اچھی چیز سامنے وہ آپ لوگ لے کر آئے ہیں اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اس میں ایک دو جو آپشنز جو ہم ویسے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اردو ویسے صاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو آڈیو ٹائپ جو چیز ہوتی ہے جو ہم سن لیتے ہیں, جو گوگل پہ بھی آ گئی ہے, وہ بھی کسی طریقے سے بیچاری بول ہی لیتی ہے, تو اس کا کیا آپ لوگوں نے سوچا, اس کے لیے کیا آپ لوگوں کے اقدام ہوں گے اس میں؟ ہاں, اس حوالے سے بہت لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی آپ آڈیو بکس کا اس میں کچھ کریں. تو ابھی تک ہم نے بھی جتنا اس حوالے سے ریسرچ کی ہے, تو جو آٹومیٹک سولوشنز موجود ہیں, جیسے آپ نے کہا گوگل بھی ٹیکسٹ ٹو اسپیچ آفر کرتا ہے, لیکن اس کا جو معیار ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. اس میں وہ جذبات نہیں آ سکتے, وہ احساسات نہیں آ سکتے. تو اگر آپ کو صحیح طریقے سے اس کا واقعی مطلب سننے والے کو مزہ آئے کتاب سننے کا, تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے جس میں ہم کتابوں کو ٹیکسٹ فارم میں نثری شکل میں ہم جمع کر رہے ہیں, اور اگلا اسٹیپ انشاءاللہ ہمیں آڈیو بکس کی طرف, مطلب اس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں. جی جی, تو بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ لینگویجز جو ہے مطلب اسپیشلی اردو کے جو لفظ ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہم اس لحاظ سے ادا کر پائیں. یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس میں 2 پوائنٹ میں ایڈ کروں گا. ایک تو ادیب آن لائن کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہارڈ کاپی کتاب ہے اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں, نہیں, بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں کتابیں پڑھیں, کتابیں آپ خرید کے پڑھیں. آپ کو اگر ہارڈ کاپی میں پڑھنا اچھا لگتا ہے آپ اس پہ پڑھیں, آپ کے پاس یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے. ہمارا صرف یہ کہ ہم نے ان کو ایک اور جو ہے نا آپشن دے دیا. بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یار فزیکل کتاب آپ نہ خرید دیں, ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اوپر جیسے بات کر رہے تھے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ پہ, انشاءاللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ تو ایک بہت بڑا کام ہو جاتا ہے جب آپ پورا اس کی آڈیبل کے اوپر جاتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپریشن ضروری ہے. مطلب آپ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اگر بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوگا تو وہ سننے والے کو مزہ نہیں آئے گا, اس میں ایکسپریشن بڑے ضروری ہیں. ہاں, ایک چیز ہے جو انشاءاللہ ہم جلد کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, وہاں کوئی ایسا لفظ آیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں, نہیں, آپ ٹیپ کریں اس کو تو آپ کو پروناؤنس کر دیں, جیسے نارملی ڈکشنریز کے اندر ہوتا ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ایپ اپڈیٹ میں انشاءاللہ یہ جلد ہی ہم اس کو دیں گے. اس میں میں بھی 2 پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہی بات کہ جو چیز سمجھنے والی ہے, جو شکیل نے بات کی کہ ہارڈ کاپیز کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ان کی رسائی لمیٹڈ ہے. تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم اس چیز کو انیبل کرتا ہے کہ جی اگر آپ کی کتاب ابھی 1000 لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ لاکھوں تک پہنچ سکے. اور دوسری چیز یہی کہ یہ بیس ماڈل ہے, تو اس میں آڈیو بکس بھی آئیں گی, ڈکشنری بھی امبیڈ ہو جائے گی, ڈیپ ٹیکسٹ سرچ فیچر بھی اس میں آ جائیں گے, جو کہ ریسرچ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر بہت ویلیوبل. چلیے, تو بہت اچھی بات آپ نے کی, لیکن میرا ایک تھوڑا سا تلخ سوال ہے کہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم جو ہے نا جس معاشرے میں ہماری اسٹینڈنگ ہے وہاں پہ سارے وہ نہیں ہے جو آپ کی اس ایپ پہ جا کے سبسکرپشن کر کے اور وہ ان چیزوں کو پڑھ سکیں. ہمارے جو متوسط طبقہ ہے نا اس کا بڑا ایشو ہے. ابھی پچھلے 2 سال سے جن چیزوں سے ہم جوجھ رہے ہیں, اور آج دن بدن جس طریقے سے ہمارے ماشاءاللہ سے چیزیں بڑھ رہی ہیں اور تھوڑی سی گھٹ بھی رہی ہیں, تو اس کے تحت بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو بکس نہیں دلوا پاتے. اور بہت جگہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو پبلشر ہے اس نے بکس جو ہے وہ چھاپی ہی نہیں ہے. تو وہ مجھے بتائیں کہ جو ہم لوگ کا جو اسکول سسٹم ہے اس میں یہ نظام کی تبدیلی کتنی حد تک ٹھیک رہے گی, یا اس چیز سے اس پہ کوئی فائدہ ہوگا, یا بس یہ صرف باتیں ہی رہیں گی؟ ہاں, اس میں دیکھیں جو جیسے آپ نے درسی کتابوں کی بات کی نا, وہ اس حوالے سے بھی جیسے ہمارے پاس آڈیو بکس کی ریکوائرمنٹ آتی ہے, ایسے ہی ہمارے پاس درسی کتابوں کے حوالے سے بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس میں اسکول کالجز کی جو سلیبس کی کتابیں ہیں وہ بھی آپ شامل کریں. تو بالکل اس حوالے سے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پہنچیں جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں ان کے پاس, اور ان سے ہم اس بات کی پرمیشن لیں. اور اب تو جو یکساں تعلیمی نصاب کی بات چل رہی ہے تو وہ تو چیز اور آسان ہو گئی ہے. پہلے تو آپ کا ملٹیپل نصاب تھا تو اس میں ہر طرح کی مختلف کتابیں موجود تھیں. اب تو آسان ہو گیا ہے کہ اگر ایک یکساں نصاب ہے تو اس نصاب کو ڈیجیٹائز کیا جائے. اور اس سلسلے میں ہماری یہی اپروچ ہوگی کہ ہم باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پر اس چیز کو اٹھائیں, ان سے بات کریں, اور اگر ہمیں اس کی پرمیشن ملتی ہے تو ہماری تو کوشش ہوگی کہ وہ کتابیں فری آف کاسٹ ہماری لائبریری میں موجود ہیں, اور وہ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرے کسی بھی ٹیبلیٹ پہ کرے, اور ہمارا ویب ورژن بھی انشاءاللہ اس مہینے لانچ ہو جائے گا. تو وہ کمپیوٹر پہ بھی وہ بچے جو ہیں وہ درسی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ فری آف کاسٹ ہوگا یا اس کا ان کو بیچاروں کو کچھ پے کرنا ہوگا
اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ کوشش تو ہماری یہی ہوگی. دیکھیں اٹ آل ڈیپینڈس کہ جنہوں نے وہ کتابیں چھاپی ہیں, جن کے پاس اس کے رائٹس ہیں, وہ ان کا موقف اس حوالے سے کیا ہے. لیکن ایون اگر اس میں کچھ پیمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ نامنل رکھا جائے, جتنا کم سے کم اس کو رکھا جا سکتا ہے. اور اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, NGOs ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, تو اس میں ہم اس کو فری بھی رکھ سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں, ہم ڈیلی روٹین لائف میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, مزدور کا بچہ ہے, بہت اچھا پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی دسترس میں نہیں ہے اسکول جانا, وہ ایک اسٹینڈرڈ تک پڑھتا ہے بیچارہ, بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اگر اس طریقے سے اگر آپ لوگ لے جاتے ہیں تو وہ یہ تو اس سے اچھی تو کوئی بہتر بات ہی نہیں ہو سکتی. اور آپ کے ساتھ اگر کوئی NGOs وغیرہ جڑ جاتے ہیں تو آپ لوگ ورچوئل اسکولز بھی کھول سکتے ہیں, جس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا. بالکل ایسا ہی. اور اس ماڈل پہ کچھ آرگنائزیشنز کام بھی کر رہی ہیں, جنہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے اسکول ایسے کھولے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیچر کو ہائر کیا اور اس کو انہوں نے کچھ ٹیبلیٹس دے دیے, اور وہ صبح میں وہ ٹیچر آتی ہے اور بچوں کو ان ٹیبلیٹس کے ذریعے ایجوکیٹ کرتی ہے, اور شام کو وہ ٹیبلیٹس لے کے چلی جاتی ہے. تو ہمارا بھی لانگ ٹرم یہ پلان ہے کہ ہم ایسی ڈیوائسز متعارف کروائیں, لو کاسٹ ڈیوائسز, اور ان ڈیوائسز کے اوپر ہم یہ کتابیں ان کو دستیاب کریں اور ان کو اسکولوں, کالجز, یونیورسٹیز کی لائبریریز کو دیا جائے, تاکہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. نہیں لیکن میرا جو ایک پوائنٹ ہے نا, مطلب میرا یہ سوچنا ہے بینگ اے پاکستانی, کہ ہمارا ایک جو متوسط بندہ ہے نا, جو روز کی دہاڑی کماتا ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتا اپنے بچے کی پڑھائی. تو اس پڑھائی کو پیسوں میں نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا اپنا ایک وہ ہے. آپ ظاہری بات ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, چیزیں نظر آتی ہیں, اگر بندہ ڈیزرو کرتا ہے تو وہ چیزیں ہونی چاہیے, جو ہوتی نہیں ہیں, جو کہیں نہیں ہو رہی ہے ابھی اس وقت. شاید نام پہ ہو رہی ہوگی بہت ساری چیزوں کے ساتھ, لیکن ہو نہیں رہی. تو اس پہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اداروں کو بالکل اپنا جو ہے نا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اس کے اندر. اچھا, ہم کتابوں کے سلسلے میں جو حصہ ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اسمارٹ فونز عموماً گھر میں ہوتے ہیں, بچے جو ہے اس کے اندر ایپس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر پوئمز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہر ایج کی بات کر رہے ہیں. ہاں ایسا ہے. ہم نے یہاں پر بچوں کے لیے بھی کتابیں رکھی ہیں. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن اردو پڑھے, تو پھر ہم نے ایک حصہ اس میں یہ بھی ڈالا کہ تقریباً 48% کتابیں ابھی بھی اس کے اندر فری ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اور پھر اور آگے بڑھیں تو جو ہمارے سبسکرپشن چارجز ہیں, اگر آپ اس کو ماہانہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بہت ہی نامنل ہے. مطلب اگر ہم ایپ کے تھرو سبسکرپشن کی بات کریں تو ہم 2500 میں دے رہے ہیں. اوکے, سالانہ. صحیح ہے. جو کہ تقریباً 200 روپے 250 روپے ماہانہ بن جاتے ہیں. صحیح ہے. جو کہ بہت مطلب اتنی نہ ہونے کے برابر. تو ایک تو یہ ہم کام کر رہے ہیں. باقی جیسے پسی نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اگلے مراحل میں جائیں. اس میں پھر وہی بات ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس جیسے کینڈل ہوتی ہے, ایسے ہی ادیب آن لائن کی اپنی ایک پراپرٹی ڈیوائس ہو, وہ ہم بچوں کو دیں, ایسے اداروں کو دیں جو بچوں پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم تو بحیثیت ادارہ ہم نے اور آگے جانا ہے تاکہ ہم اس پوزیشن میں ہو کہ یہ تعلیم میں بھی ہم بچوں کی ہیلپ کریں. تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا آپ نے نقطہ دیا ہے, اس پہ بھی ہم بالکل اپنے مقاصد میں اس کو شامل کریں. بالکل نہیں, تبدیلی آئے گی ہی ایسے جب آپ اپنی سوچ اپروچ بہت پازیٹیو رکھیں. اور آپ مجھے بتائیں آپ کے گھروں میں جو ہے وہ جو اردو کے لے کے کیا تبدیلی ہے, مطلب وہاں پہ بھی بائی لینگویج چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ. آپ نے جہاں سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے کام وہ یہاں ہے بھی نہیں, یہ آپ لوگوں کا میرے خیال میں اسٹارٹ بھی میرے خیال میں دبئی سے نہیں, بیس تو پاکستان ہی ہے. اچھا, لیکن صرف آپ لوگوں نے اس کا جو آئیڈیا آیا تھا وہ پاکستان میں ہی نہیں, لیکن آپ نے جو رننگ اسٹارٹ کی وہ وہیں سے کی ہے. کہ جب ہم نے اس کو سمجھ لیں ایپ کی پبلشنگ صرف ہم نے اس کو آؤٹ سائڈ پاکستان رکھا ہے تاکہ آپ کے لیے وہ ایک ہب بن جائے, تاکہ سب لوگوں کو آپ کو ملنا. آئیڈیا جو بیج ہمارا جو ہے نا ہم نے بویا ہے نا, وہ پاکستان میں کراچی میں ہی اس کی شروعات ہوئی ہے. تو کیسے گھروں میں کیسے آپ لوگوں کا مطلب سلسلہ رہتا ہے, آپ کے بچے کتنا ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اردو بول لیتے ہیں, یا وہ اس ماشاءاللہ سے آبویسلی آپ لوگوں نے خود بھی بڑا پڑھا ہوگا, ایسا نہیں کہ آپ لوگوں نے یہ سوچ کچھ کسی وجہ سے آئی ہوگی, کچھ ہوا ہوگا تو آئی ہوگی. تو وہ کیا سوچتی ہے ایسی, اور گھروں میں کیا سلسلے ہیں اردو کو لے کے؟ دیکھیں میں اپنی بات کروں تو میں نے تو بچپن سے گھر میں کتاب کلچر دیکھا. ابتدا ہوئی چھوٹی چھوٹی بچوں کی کتابوں سے, پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو فیروز سنس اور شیخ غلام کی بچوں کی کتابیں ہم نے پڑھی. کچھ اور بڑے ہوئے تو ابن صفی صاحب کا, اشتیاق احمد صاحب کا جاسوسی ادب پڑھا, پھر آگے مشتاق احمد یوسفی صاحب, مستنصر حسین طاہر صاحب آئے, بڑے نام ہیں, اشفاق احمد صاحب آئے, اور ان سب لوگوں کو پڑھ کے ہم نے سیکھا.
تو یہ اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں پیرنٹس کا رول بنیادی ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھے تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی. بالکل. تو وہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ہوتا ہے اب میرے گھر میں بھی, جیسے میرے بچے ویسے پاکستان سے باہر ان کا گرون اپ ہوئے ہیں, لیکن اسٹل وہ بہت اچھی اردو بولتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں کسی حد تک, اور اس کو امپروو کر رہے ہیں. ناؤ دے آر گیٹنگ انسپریشن فرام می, مجھ سے انسپائر ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے اگر فادر جو ہے اردو کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اردو کی سمجھ ہونی چاہیے. وہ فخریہ نہیں کہتے نہیں جی ہمیں اردو نہیں آتی, سوری ایسا تو نہیں کہتے. وہ اب شرمندہ ہے اس بات پہ کہ ان کو اردو نہیں آتی. اچھا صحیح, چلیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ شرمندہ, مطلب یہی چیز شاید انسان کو آگے لے جاتی ہے. اب گھر میں اپنا تھوڑا ایڈ کروں کہ جیسے اس پہ بھی ہمیں تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ بچے, اب ایک تو ہم کوششیں کرتے ہیں کہ بھئی تھوڑا اردو کی بھی سٹوریز ان کو اس میں انگیج رکھیں. صحیح. اور اگر وہ کوئی اردو پویم دیکھ رہے ہیں تو ہندی ان کو پتا ہو کہ یہ ہندی ہے. ہم ان کو منع نہیں کرتے کہ یار یہ آپ نہ دیکھیں, ہم صرف ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہے نا ابھی کیا میری بیٹی مجھے بولی کہ بابا یہ چیز بہت سندر لگ رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ جو ہے نا یہ ہندی کا ورڈ ہے, ہمارا جو ہے نا خوبصورت. تو ہم ان کو یہ چیز بتاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو کہ یار اردو کو تھوڑا ہم ذرا ان کو انکریج کریں, اس طرف لائیں. تو اس کو کانٹینٹ کے اوپر ہم دھیان رکھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا بہت زیادہ ہندی سینٹرک ہو جاتا ہے تو پھر وہ لائف میں بولنے شروع کر دیتے ہیں ان سارے الفاظ کو. تو یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کم سے کم ہم ایز اے پیرنٹ کوشش کرتے ہیں کہ یار اردو میں ان کو سماؤ انگیج رکھے, کتابوں کی صورت میں, پوئمس کی صورت میں. ہم نے ایک سلسلہ اپنے فیس بک پیج پر شروع کیا ہے, اچھی اردو بولیں کے نام سے. تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں زبان کا بھی ایک ایولیوشن ہوتا ہے, اس کا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کرتی ہے اور بہت سارے الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں. بالکل. پھر کچھ ٹیکنالوجی کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ ود اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں, ہم نیٹ ورک کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری ڈیلی ووکیبلری کا حصہ بن گئی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اتنے بیریئرز آپ کو نہیں لگانے چاہیے کہ پھر لوگ ریلیکٹنٹ. ہاں بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی آپ کو مس فٹ لگتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے ہینڈ واش کر لی, تو وہ کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا آپ نے ہاتھ دھو لیے, بالکل, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو چیزیں استعمال آپ کر سکتے ہیں اتنی کریں, صاف اردو بولنے کی کوشش کریں. جو الفاظ حصہ بن گئے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گلاس, تو گلاس کو آپ نکال نہیں سکتے کیونکہ گلاس بے شک انگریزی کا لفظ ہو لیکن اب وہ اردو میں بھی شامل ہو چکا ہے. ایسے بےتحاشا لفظ ہیں جو آپ ہندی سے آئے ہیں یا فارسی سے آئے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. انگریزی کے بھی لفظ آ گئے ہیں, لیکن جہاں پر وہ مسفٹ لگتا ہے وہاں پر آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو درست. ہاں صحیح. نہیں بہت ماشاءاللہ سے مزہ آیا. مجھے پروگرام ختم کرنے کا اشارہ ہو رہا ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو ختم کریں, لیکن انشاءاللہ بائی دا ٹائم ہم اس کو اور مزید ڈسکس کریں گے. آپ لوگ میرے شو پہ آئے, بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جس کا نام ہے تبدیلی پاکستان اور ہم. اللہ حافظ.